نحمد ونصلي على رسول الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله درس قرآن کی ابتدا ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عافیت والا معاملہ کرے درس قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن مجید اس درس میں قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کی تفسیر میں اس کے بارے میں گفتگو کریں یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں درس قرآن میں یہ ہوتا ہے لیکن ہم درس قرآن لیتے قرآن سے قرآن مجید کے بارے میں چند ابتدائی باتیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے قرآن کہتے ہیں قرآن کی ایک ایسا معنی ہے کہ جس کا مطلب ہے پڑھنا قرآن کا مطلب ہے پڑھنا قرآن پڑھا جاتا ہے یہ قرآن کو قرآن کہتے ہیں یہ قرآن کا معنی آتا ہے ملا ہوا یعنی کہ قرآن کی بعض آیتوں سے ملی ہوئی ہے مطلب ہوا کہ قرآن پڑھنے کو بھی کہتے ہیں قرآن ملے ہوئے کو بھی کہتے ہیں لیکن جو قرآن مجید کی تعریف ہے وہ قرآن مجید کی تعریف یہ ہے کہ وہ کتاب جو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئے ہوں اور اس زمانے سے لے کر آج تک وہ مسلسل نقل ہوتی رہی ہو لیکن مسلسل نقل ہونے کا مطلب یہ ہے بیچ میں کوئی ایسا زمانہ نہ آیا ہو کہ جس میں قرآن مجید نقل نہ ہوا ہو کیونکہ کوئی زمانہ ایسا نہ آیا ہو کہ جس میں قرآن مجید کے حفظ کرنے والے نقل کرنے والے موجود نہ ہو تو الحمدللہ 1450 سال تک کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا جس میں کوئی قرآن مجید کا حافظ نہ ہو قرآن مجید کو یاد کرنے والا نہ ہو بہت سے لوگوں نے کوششیں کی کہ قرآن مجید کو مٹا دیا جائے قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے کہ بہت سی صورتیں بھی بنائی گئی لیکن آخر وہ بھی آج جوڑ بیٹھے کہ ایسا ہو نہیں سکتا ایک واقعہ مشہور ہے کہ انگریز نے کہا کہ ہم قرآن مجید کو جو ہے نا نعوذ باللہ جنا ختم کریں گے انہوں نے قرآن مجید کو مسجد سے نکال دیا کہ گھروں میں تو ان سے لے لیا تو آخر میں ایک شیخ ان کے پاس ہے اس نے انگریز کو سمجھایا دیکھیں آپ قرآن مجید کو مسجدوں سے نکال دیں گے گھر کی الماریوں سے نکال دیں گے یہ ایک بچہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے بچے کو کہا انہوں نے کہ پڑھنا شروع کریں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے پڑھنا شروع کیا وہ پڑھتے گئے وہ جو انگریز تھا وہ سنتا جا رہا تھا اس نے انگریز نے کہا صبر کریں تو بعد میں مولانا نے کہا کہ دیکھیں آپ قرآن مجید کو الماری سے نکال سکتے ہیں لیکن بچوں کے دل سے نہیں نکال سکتے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کہ اللہ کی طرف سے آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور کوئی زمانہ ہمارے درمیان آج سے اللہ کے نبی کے زمانے تک ایسا نہیں ہے کہ جس میں قرآن مجید وجود نہ ہو اس کے نقل کرنے والے نہ ہو حافظ نہ ہو یہ میرے بھائی بزرگوں دوستوں قرآن مجید کی تعریف تھی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کیوں کیا گیا ہر چیز ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے قرآن مجید کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نازل کرنے کا ہم اپنے بڑوں سے سنتے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا تاریکیوں سے نکال دیں اور ہدایت پہ چلا دیں تو یہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس کو ارشاد فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور یہ ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے تاکہ نکالو اس کے ذریعے اللہ کے نبی کو بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ اس کتاب کے ذریعے تم نکالو لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی کی طرف قرآن مجید اس لیے جو ہے نا نازل کیا گیا تاکہ ہم رہنمائی کی طرف آ جائیں اس کو تھوڑا سا اگر اور تھوڑا سا کھولیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا اور انسان کو اس لیے بنایا تاکہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کرے اب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے جو طریقے ہیں وہ 3 طریقوں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کس طرح راضی ہوں گے ایک یا تو ہمارے حواس خمسہ جو ہمارے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہماری طرف متوجہ ہے ان سے پتہ لگے گا دوسرے نمبر پر ہماری عقل ہے عقل سے سوچیں گے کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے جو ہمیں پورا کرنا چاہیے لیکن خالی عقل سے لیکن خالی ہمارے ہاتھ پاؤں سے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں تیسرا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ وحی کا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید کا ذریعہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت ہم سے اس وقت کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن مجید کا جو نازل ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تخرج الناس من الظلمات الى النور تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں دیروں سے ہدایت کی طرف یہ میرے بھائی کو دوستوں قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد ہے اور یہ ہمیں مقصد کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ اب قرآن مجید نازل بھی ہو گیا قرآن مجید کو ہم نے سمجھ بھی لیا کہ قرآن مجید ہے کیا اس کے بعد ہماری بات یہ آتی ہے کہ قرآن مجید نازل کس طرح ہوا قرآن مجید ہے کیا قرآن مجید نازل کیوں ہوا اگلی بات یہ آتی ہے کہ قرآن مجید نازل کس طرح ہوا آج تک ہم یہ باتیں سنتے رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر آتے رہے لیکن اس کے اور بھی طریقے تھے جس کے ذریعے جو ہے نا قرآن مجید ہم تک پہنچا اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ تھا جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر لے کر آتے لیکن کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل میں آتے کہ فرشتے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے انسانی شکل میں آ جائے ایک صحابی حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کی شکل میں آ جاتے اور اللہ کے نبی کو آیت پڑھ کے سنا دیتے ایک تو یہ ذریعہ تھا قرآن مجید کے نازل ہونے کا دوسرا ذریعہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آ جاتے ایک تو کسی انسانی شکل میں آ جاتے یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی اپنی حقیقی شکل میں آ جاتے اور یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں صرف 2 یا 3 مرتبہ ہوا ایک معراج کے موقع پہ ہوا اور ایک اللہ کے نبی نے خود درخواست کی کہ آپ مجھے جو ہے نا اپنی اصل شکل دکھائیں اپنا چہرہ دکھائیں یہ 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوا اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کو گھنٹی کسی آواز آتی تھی کسی آواز مطلب ہے کہ کبھی آپ بیل بجائیں گھنٹی بجائیں تو آپ کو چاروں طرف سے آواز آتی ہے اس طرح اللہ کے نبی پر ایسی کیفیت ہوتی کہ آپ کو اس آیت مبارکہ کی یعنی کہ وحی کی چاروں طرف سے آواز آتی
اس طرح جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا گیا. یہ جو کیفیت ہم سنتے رہتے ہیں کتابوں میں کہ اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے پیشانی پر سینہ آ جاتا ہے، اونٹنی بیٹھ جاتی، یہ کیفیت تھی. اللہ کے نبی کو گھنٹی کسی آواز آتی. اس کے بعد ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کو دل پر اتار دی جاتی بات، لیکن کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے نبی کے دل میں بات خود بخود ڈال جاتی. اور آخری سب سے بڑا طریقہ جو کہ بہت کم پیش آیا پھر آج کے موقع پہ، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے کے ہم کلام ہوئے. یہ 3 یا 4 اور یہ 5 صورتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو اتارا کرتے ہیں. ابھی قرآن مجید ہمارے سامنے آ گیا، قرآن مجید کو اتار بھی دی گیا، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ 2 طرح نازل ہوا. ایک تو تھا کہ طریقے تھے، اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے کہ قرآن مجید کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا. آسمانی دنیا سے مراد پہلا آسمان، اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا سے پہلے آسمان پر قرآن مجید کو اتارا. اور پھر دوسری مرتبہ 23 سال کا عرصہ جو میں اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کو تدریجاً آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے جہاں پر جس آیت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتارا جاتا ہے. وہ آسمانی دنیا سے ہمارے نبی پر 23 سال کے عرصے میں کبھی جو ہے نا کبھی شراب کا حکم آ رہا ہے کہ وہ حرام ہے، کبھی سود کا حکم آ رہا ہے، اور کبھی جو ہے نا چاند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو یہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا یہ 2 مرتبہ ہوا. ایک آسمانی دنیا سے پہلے آسمان یعنی کہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک، پھر اس کے بعد پہلے آسمان سے اللہ کے نبی کے اوپر آہستہ 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 جہاں پر کسی چیز کی ضرورت ہوتی اللہ کے نبی پر قرآن مجید اس کے حساب سے اتار دیا جائے. اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ قرآن مجید کے یہ ساری جو باتیں ہیں ہماری قرآن مجید کے متعلق انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی، زندگی میں بہت کام آئیں گی. اس کے بعد ہماری بات قرآن مجید کے اندر جو چند عنوانات ہیں، دیکھیں آپ دیکھیں گے کبھی آپ کو نظر آئے گا سورۃ مکی ہے، سورۃ مدنی ہے، بھی آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ منزل 1 ہے، یہ منزل 2 ہے، بھی آپ کو رکوع لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ عین نشان ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. اس کے بارے میں بھی تھوڑا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی پیچھے کنسیپٹ ہوگا، یہ کیوں لکھا گیا. اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں چند جو صورتیں ہیں چند مکی ہیں چند مدنی ہیں. آج تک ہم نے بھی سنا تھا، ہم نے بھی ہم سے پہلے لوگوں سے یہ سنتے رہتے ہیں، بڑوں کی باتیں تھی کہ جو مکہ میں نازل ہوئی آسانی کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں گی، مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی کہلائیں گی. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی پر سفر میں نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ کے نبی نہ مکہ میں ہے اور نہ مدینہ میں ہے بلکہ سفر میں نازل ہوئی، کبھی طائف میں نازل ہوئی، کبھی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. تو پھر ہم انہیں کیا کہیں گے؟ نہ مکہ میں نازل ہو رہی نہ مدینہ میں نازل ہو رہی. تو اس کے بارے میں ایک بہت اچھا علماء کرام نے اصول نکالا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی کہا جائے گا، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جائے گا. لہٰذا اب اگرچہ اللہ کے نبی ہجرت کرنے کے بعد یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پر ہجرت کے بعد اگرچہ مکہ میں آئے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی آیت مبارکہ نازل ہوگی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مدنی کہیں گے، کہ اللہ کے نبی نے ہجرت فرما لی. اگرچہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ہجرت فرما کر مدینہ میں نہ ہو بلکہ کہیں اور ہو، یہ بدر کے میدان میں ہو، مدینہ میں تو نہیں، مدینہ سے باہر رہ جائیں گے، بدر کا میدان، پھر ہم اس کو مدنی کہیں گے. تو لہٰذا مسئلہ ہی ہمارا کیا ہو گیا؟ لوگوں کے سفر والی صورت کو کیا کہیں، حضر والی صورت کو کیا کہیں. تو یہ تھا مکی اور مدنی صورتوں کا کنسیپٹ کہ یہ مکی اور مدنی کیوں کہتے ہیں. میرا بات جو ہے تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی اور آخری بات یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ مختلف آہستہ آہستہ نازل ہوا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ کبھی جو ہے پورا قرآن مجید اتار دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کبھی یا ایھا المدثر، ایک ایک 2 آیتیں جو ہے نا اتاری گئی. سب لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا، اس کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پورا قرآن ایک دم ایک دفعہ نازل فرما دیتے ہیں. اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت حکمتیں لکھی ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح نازل کیوں کیا گیا. دیکھیں اکثر قرآن مجید لوگوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوتا تھا. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی ہمیں یسألونک عن الخمر والمیسر، ہمیں شراب کے بارے میں بتائیں، ہمیں جوئے کے بارے میں بتائیں. پھر صحابہ کرام آئے یسألونک عن الخمر، یسألونک عن الاہلہ، ہمیں چاند کے بارے میں بتائیں. تو آہستہ آہستہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ جس طرح سوال آتے گئے قرآن مجید اس طرح ان کے جواب میں نازل ہوتا گیا. اس طرح نہیں ہوا کہ سوال آئے نہیں کہ قرآن مجید اتار دیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بھی خلاف ہے. یہ سوال آپ کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا نا، تو اس طرح سوال ہوتے رہے، جواب آتے رہے. اس کے بعد دوسری بات علماء کرام نے یہ لکھی کہ قرآن کی وجہ سے جو مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں آتی تھی، جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کو تسلی ہو جاتی تھی کہ قرآن اللہ کے نبی کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً تسلی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، آیت مبارکہ بھیج رہے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہتا ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف سے تھوڑی بہت جو ہے نا وہ راحت ملتی رہتی. تو پورا قرآن اگر ایک دم اتار دیتے وہ راحت نہ ملتی. آہستہ آہستہ قرآن اتارا گیا، جہاں پر ضرورت پڑتی، کوئی مشقت آ جاتی، کوئی اللہ کے اوپر کوئی لوگ تنگ کرتے تو فوراً اتار دیتے، اللہ کے نبی کو تسلی ہو جاتی. تو اس طرح یہ بھی ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ قرآن اتارا گیا تاکہ اللہ کے نبی کو راحت ہی رہے، تاکہ نبی اپنی مشقتوں سے آزاد ہوتے رہے. اس کے بعد ایک اور بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ اگر پورا قرآن ایک دم اتار دیا جاتا ہے، پورا قرآن ایک دم اتار دیا جاتا ہے تو قرآن کے تمام احکامات پر عمل کرنا جو ہے نا وہ لازم ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن جس طرح آتا رہا تو ان حکموں پر عمل کرنا لازم ہوتا رہا. تو ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں، تھوڑا پہلے ایک حکم آتا ہے اس پر مسلمان جم کر عمل کرنے شروع ہوتے، پھر دوسرا حکم آتا ہے. تو یہ طریقہ زیادہ مناسب تھا اس طریقے سے کہ پورا قرآن ایک دم اتارا جاتا ہے اور پورے قرآن کے ساتھ ایک دم پورے پر عمل کیا جاتا ہے. اس طرح اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا اس سال کے عرصے میں، تاکہ مسلمانوں کو بھی تسلی رہے اور جو باتیں ضرورت پیش نظر آتی رہی وہ بھی ضرورت کے مطابق قرآن اتارا رہتا ہے.
یہ قرآن مجید کی تھوڑی سی باتیں تھیں. قرآن مجید کو آہستہ آہستہ کیوں اتارا گیا, قرآن مجید کیا ہے, قرآن مجید کا مقصد کیا ہے, کس طریقے سے اتارا گیا. تو اللہ جل ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ چند دن جو ہے یہ شروع کے دنوں میں قرآن مجید کی تھوڑی سی جو بنیادی باتیں ان پر تھوڑی سی بات کر لیں گے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.